سر ہم جاننا یہ چاہتے ہیں ملک صاحب کہ جو آپ کا علم ہے بیسیکلی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اگر ہم نے عام الفاظ میں کسی کو سمجھانا ہو تو اس کا مقصد کیا ہے اور آپ کب سے سر اس سے جڑے سر منسلک ہوئے؟ ایک لفظ ہے مقدر شناسی. دنیا بھر کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں ماسوائے دس شناسی کے علاوہ دنیا بھر میں کوئی بھی مقدر شناسی کا علم نہیں ہے. پہلی بات، پچھلے کئی ایک سالوں سے انڈیا میں بھی باقاعدگی سے میں پروگرام کر کے آیا ہوں کہ جو وہ ڈیٹ آف بارتھ، پلیس آف بارتھ اور وہ سیارگان کے حوالے سے پوچھتے ہیں اس کا تعلق بنیادی طور پر اسٹرونومی سے ہے. اسٹرونومسٹ کا وہ چارٹ فالو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈیٹ آف بارتھ، پلیس آف بارتھ اور ٹائم آف بارتھ دیں تو ہم آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں تینوں لے لو اور صرف یہ بتا دو کہ یہ نر ہے یا مادہ، انسان ہے یا جانور، ہجڑا ہے یا ہجڑی. اگر آپ کو یہی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے تو پھر بابا کس کی قسمت کا حال بتاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹرونومسٹ کے چارٹ کو فالو کر کے وہاں صاد اور نحس بناتے ہیں. میں پھر انہی کے چارٹ کو فالو کرتے ہوئے صاد اور نحس کو مان کے اس طرف آ گیا کہ میں آپ کے صاد اور نحس کو مانتا ہوں. یہ آپ کا صاد آ گیا، یہ آپ کا نحس آ گیا. نحس میں وہ شخص پیدا ہوا جو مصیبت کا مارا تھا. یہ آپ کا صاد آ گیا، اس میں پرائم منسٹر پیدا ہوا. اب یہ جو سیارگان کی ایک رفتار ہے، جو ایک افیمری ہے، جو ایک چارٹ ہے، اس کے مطابق ایک سیکنڈ کا آگے پیچھے نہیں چل سکتا. وہ اسی طرح سے سسٹم شمسی سیارگان کا رہے گا. اب یہ جہاں آپ کا پازیٹیو آیا، جہاں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو بابا آپ کے گھر میں کسی بھی عورت کے ہاں پریگنینسی ہے، پھپھو، مامی، چاچی، تائی، تو آپ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ 2 ماہ پہلے بچہ ڈلیور ہو سکتا ہے. تو آپ اس شبھ گھڑی میں بچہ پیدا کروا کے اپنے گھر پرائم منسٹر پیدا کر لے. کہاں جا کر کیمروں کے سامنے لوگوں کو بتاتے پھرے کہ کون بنے گا پرائم منسٹر. نمبر 2، میں دہلی میں پروگرام کر رہا تھا تو آسام سے آئے ہوئے ایک یوں کر کے ہرے بھرے نجومی تو فرمانے لگے کہ ہم شاہی نجومی، ہمارے بادشاہ جتنے بھی تھے زمانہ قدیم کے تو ہمارے آباء و اجداد ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو ہم ٹائم آف برتھ نہیں لیتے، ہم ٹائم آف پریگنینسی لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہمارے ہاں ہمارے جب رانیوں مہارانیوں کے جاتے تھے تو اس وقت ٹائم نوٹ کر لیتے تھے تو ہم پتہ چلا لیتے تھے کہ اب اس رانی کے گھر بادشاہ پیدا ہوگا، اس رانی کے گھر بادشاہ نہیں پیدا ہوگا. تو میں نے کہا ٹیسٹ ٹیوب بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ جس شبھ گھڑی میں بادشاہ پیدا ہو رہا ہے اس شبھ گھڑی میں آپ اپنے گھر ہی ٹیسٹ ٹیوب بھی پیدا کر کے ایک پرائم منسٹر ہر سال پیدا کر لیا کریں. بالکل ٹھیک. تو دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں، ٹیرو کارڈ، فال ہے، طوطا فال کی ایک جدید شکل ہے، کارڈ اٹھائے قسمت کا حال، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟ بڑے سالوں سے ہی چل رہا ہے. وہ ایک جنتری دیکھتے تھے بچپن میں، ہاں جی. جس پر جیم آتا تھا تو کہتے تھے جیم کے آگے پڑھ لو، پھر وہ طوطا آ گیا، طوطے کے بعد ٹیرو کارڈ آ گیا. اس کا تعلق قسمت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا کہ میں کیا کام کرتا ہوں. میں مقدر شناسی کا کام کرتا ہوں. دنیا بھر میں مقدر شناسی جو ہے صرف اور صرف 10 شناسی کا نام ہے. ٹھیک. جب بھی آپ لفظ مقدر کی بات کریں گے تو وہاں اسٹرونومسٹ کا چارٹ نہیں دکھایا جائے گا، وہاں آپ کو ہاتھ کا نشان دکھایا جائے گا. بالکل ٹھیک. اور ایسے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مقدر کے حال کا پتہ جاننا چاہتا ہے. اگر ایسے لگا ہوا ہے تو وہ بتانے والا ہے، خواہ وہ کسی بھی علوم و فنون کا بندہ ہو.
ایسے ہی ڈبکی مار کے آ گیا ہو 4 فکرے یاد کر کے. بنیادی طور پر صرف اور صرف دش شناسی مقدر شناسی کا نام ہے اور میں بنیادی طور پر دش شناس ہوں. واللہ علم بالصواب. کہ ابھی پچھلے دنوں ایک DGISI ہمارے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. تو اب مختلف قیاس رہی ہیں، صحافی اپنی خبریں دے رہے ہیں کہ جی ان کا کورٹ مارشل پورا ہوگا، کچھ کہہ رہے جی پھانسی ہو جائے گی، کچھ کہہ رہے جی ان کا بری ہو جائیں گے، کچھ کہتے جی وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے. اچھا جی، جنرل فیض حمید صاحب کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے. جنرل فیض حمید سے بھی میری 2018 میں بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. میری ملاقات نہیں ہوئی بلکہ کہا گیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، تو ان کی خواہش پہ ملاقات کی گئی. اب اس بات کو تکبر نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ میرا ایک طریقہ کار ہے کہ جب کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو میں حاضری دیتا ہوں. تو میں نے حاضری بھری. حاضری بھرنے کے بعد انہیں تب سب کچھ بتا دیا گیا تھا. اب چونکہ انڈر ٹرائل ہیں، اور انڈر ٹرائل بھی جب ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ ادارہ جس ادارے کی کسی بھی بات کو بحیثیت امانت سمجھا جاتا ہے ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا، تو میں بھی چونکہ پابند ہوں اس لیے ڈسکلوز کرنا مایوس است.